خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں، تو اسے کھلو دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے؟ نہیں بھائیو، پر لگتا ہے سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، اور ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ پھر یہ تاریخ اسلام کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پہ کوئی غیر لوگ قابض رہے ہو، جیسے لوگ سوچتے ہیں بہت سارے کہ یار اللہ کیسے چاہیں گا کہ اس کے گھر میں، اس کے خانہ کعبہ میں کوئی کافر آدمی نماز پڑھائے؟ تو پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ظالم و جابر بادشاہ اور ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں سے بعض پر حکم کفر بھی لگا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ 600 سال تک کعبے میں بدھ بھی رہے ہیں۔ کیا وہاں بھی یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ 600 سال تک کمزور تھا اور راضی تھا؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، مگر قرآن کہتا ہے یہ نہ ایمان والے ہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بتائیے حضور کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نبی سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں ہو رہی ہے ان کی نماز۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ امام تو امام الانبیاء ہے، پیچھے پڑھنے والے کافر و منافق ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ تو سعودیہ کے جو امام ہیں وہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح، ان کا عقیدہ جو ہے گھٹیا، جیسے کہ ایک عقیدہ تو ابھی میں بتا چکا کہ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہے۔ اسلام اللہ کے جسم کو مانتا نہیں ہے، یہ تو ہندوازم میں ہے بھائی، غیر مسلم مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے۔ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے عقیدے جو کفری عقیدے، بلکہ یہاں تک عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کی قبر سے جو نکلتا ہے وہ شیطان ہے، حضور کی شکل میں آ کے سلام کر دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ نبی ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا یہ بات۔ تو ان عقیدے، خراب عقیدے کی بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوں گی۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی کیا 10-20 لوگ عقل مند ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی تعداد اور میجارٹی کے بیس پہ نہیں چلتا، اسلام میں میجارٹیز لا نہیں ہے۔ کچھ لا پر جو ہے میجارٹی کو چلنا پڑے گا، میجارٹی لا نہیں بنتی، میجارٹی قانون نہیں بنتا۔ اب اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں آپ کو، کربلا میں 22,000 ایک طرف تھے، 72 ایک طرف تھے، مگر تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 22 حق پر نہیں تھے، وہ 72 حق پر تھے اور وہ 22,000 حق پر نہیں تھے۔ اور امام حسین نے پوری کربلا کی تاریخ اور روایتیں دیکھے، کبھی بھی ان 22,000 کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ آپ اپنی الگ جماعت بناتے تھے، جبکہ وہ 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے۔ امام طبری بہت بڑے، ابن جریر طبری بہت بڑے امام محدث اور مورخ گزرے ہیں، وہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ 500 مفتیان اکرام تھے یزید کی فوج میں۔ کتنے؟ 500 مفتیان اکرام تھے جو امام حسین سے لڑنے آئے تھے۔ بتائیے مفتی عالم سب تھے لیکن ناحق پر تھے وہ اس وقت، تو امام حسین نے وہ نہیں دیکھا 500 مفتی ہے وہاں پر، حافظ قرآن ہے، حفاظ ہے اور عالم ہے اور یہ ہے، انہوں نے دیکھا ان کا عقیدہ خراب ہے، الگ جماعت قائم کی اور بتایا کہ دیکھو جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا پہلے عقیدہ دیکھو۔